الله وبركاته. الحمد لله المتوحد بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بصفات الكمال إجلالا وتوقيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. حضرات گرامی قدر، دین اسلام ایک کامل دین ہے جو انسان کے اندر محبت، اخوت، صلہ رحمی اور خیر خواہی کا پیغام دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اقدس یعنی اہل بیت اطہار اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں امت کے لیے بہترین نمونہ ہیں. سامعین کرام، صحابہ اس کو کہتے ہیں وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی صحبت اختیار کی اور ایمان پر ہی وفات پائی. جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اہل بیت اطہار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار جن پر آل محمد ہونے کا اطلاق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اکثر لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر سوچتے ہیں، مگر یہ بات حقیقت کے بالکل منافی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کا نہ صرف دینی اخلاقی رشتہ داری موجود تھی بلکہ آپس میں خونی اور نسبی رشتہ داریاں بھی موجود تھیں جو ہمارے لیے سبق اور اتحاد کا پیغام ہے. سامعین کرام، صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ان کے درمیان رشتہ داریاں خونی رشتہ داریاں تھیں. میں چند ایک ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب، حضرت جعفر طیار کے فرزند، وہ جعفر طیار جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار کا لقب دیا، یعنی جنگ مؤتہ کے موقع پر جب ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اللہ نے جنت الفردوس میں انہیں 2 پر عطا کیے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جعفر طیار کا لقب دیا. ان کے بیٹے عبداللہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب سے ہوا، جو کہ حضرت حسن و حسین کے بہنوئی کہلائے. سامعین کرام، صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں خون کی رشتہ داریاں تھیں. اسی لیے تو یہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار، جن کا آپس میں نہ صرف محبت اور اخلاقی طور پر رشتہ تھا بلکہ آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، اگر ان کا آپس میں محبت اور اخوت کا گہرا تعلق نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے سسر رسول نہ کہلاتے. اگر ان کا آپس میں محبت، اخوت اور وفاداری کا تعلق نہ ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں سے شادی کر کے ذوالنورین کا لقب حاصل نہ کرتے. اگر ان کا آپس میں محبت اور اخوت کا تعلق نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بیٹی سے شادی کر کے حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عائشہ سے کر کے سسر رسول کا لقب حاصل نہ کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہم لوگوں کے درمیان اخوت اور محبت قائم کر سکیں، نہ کہ ان کے درمیان نفرت پھیلائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں پر
کا مطالعہ کرنے کی اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔